توفیق دی کہ یہاں پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی نسبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے ہدایت، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ہمیں توفیق ملے۔ یقین کیجیے اپنی آنکھوں سے معجزات، اپنے کانوں سے معجزات سنے تھے لیکن اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھا ہے۔ صرف ایک ہاتھ باندھ کے درخواست اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے، خدا کے واسطے جس طرح میرے نبی نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، لوگوں کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کریں۔ یہ جگہ اس برکت کی ہے جہاں آپ نے آنا ہے، اپنے ایمان کی حالت میں وہ تمام چیزیں کرنی ہے جو نبی پاک نے کہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کردار سازی جو کہ نبی پاک نے سکھائی اس کا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر تو یہاں سے دل بدلے گئے تو یقین کیجئے قبولیت ہو گئی، اور اگر نہ بدلے گئے تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور میں ہوں بلال کتب۔ اور ایک بات آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ انسان ہمیشہ میں ذاتی طور پہ، انسان تو نہیں، میں ذاتی طور پہ لمحوں کو جوڑتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں لمحے جڑے ہوئے نظر آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لمحے جو ہیں یہ انسان کی طاقت تو نہیں ہو سکتی جوڑنے کی، یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ جب لمحوں کو جوڑ لا ہو تو آپ کو اپنی اس کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے ہاتھ، میں ایک ادبی لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ نے شاید ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس وقت ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ رب تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم پہ رحم کیسے کرنا ہے۔ جب خانہ کعبہ میں اپنی ساری ٹیم کے ساتھ، راؤ شاہد کے ساتھ، معین الدین کے ساتھ، ہم لوگ مطلب ذرہ مٹی کا وہاں پہ ہماری قدر و قیمت سے زیادہ ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم یہ خانہ کعبہ کے اندر جا سکتے ہیں اور وہاں پہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ ناممکنات میں سے پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہ وہاں جاتے ہوں گے، کن سے اجازتیں لیتے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، ہم نے کسی سے اجازت نہیں لی۔ ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں پہ ایک معلم لیا اور ان کو سامنے کعبہ کے بٹھایا، معین صاحب نے اور راؤ صاحب نے کیمرے پکڑے اور ہم نے پروگرام کر لیا۔ اور اگر ہم وہاں پہ 10 پروگرام اور کر لیتے تو ہمیں کوئی نہ روکتا۔ لوگ آنے لگ گئے، لوگ رونے لگ گئے، لوگ دعاؤں کی درخواست کرنے لگ گئے، اور ایک پاکستان کا ایک گٹھا جمگٹھا جو ہے وہ سارا بن گیا۔ ہمیں خوف آنے لگ گیا کہ اللہ کی اتنی رحمت، اتنی برکت۔ اور آج جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو میں نے کرتا پہنا ہوا تھا، یہ آج 27 کی شب لگے گی، آج بھی میں نے یہی کرتا پہنا ہوا ہے۔ یہ اتفاقات نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ لمحوں کو جوڑتا ہے جب، اور اللہ جب لمحوں کو جوڑے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ خدا لمحوں کو جوڑ رہا ہے، اس وقت کچھ نہ کیجیے، صرف سجدہ کیجیے اور دعا کیجیے۔ اور میں اپنے پورے ایمان کی طاقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ عبادت کا بنیادی حصہ ہے۔ وہ توحید کا حصہ تو ہے، لیکن میرا نبی نہ کہتا تو توحید کہاں پر آتی۔ آج میرے ساتھ انتہائی خوبصورت اور جید، جن کو میں لفظ پتہ نہیں استعمال میں ہمیشہ تنزن شاید کرتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو دل کی اتھر گہرائیوں سے کرے جید علماء کرام، شہنشاہ نقوی بھائی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے، طاہر اشرفی صاحب ہوں گے انشاءاللہ، اکبر در صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم، سب کو بہت وارم ویلکم۔ لیکن جو ابتدا ہے وہ کریں گے جناب ندیم عباس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آپ کا یہ ہدیہ جو ہے اللہ قبول کرے اس نذرانے کو۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ جتنے بھی تمام علماء سب کو میرا بہت بہت مودبانہ السلام۔ اور پاک حسنین کے بابا سے آج کا یہ کلام شروع کرتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے، زہرا پاک کے سب کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحم بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ اور شعر نظر ہے آپ کی، بسم اللہ۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے، آپ کا سایہ، پھر سے یار مقرر، واہ 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 واہ۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، یار یہ پھر عرش مولا، عرش معلا بنا محلہ، واہ واہ واہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ، جیتے رہو، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ ندیم نے نا آج عباس ہونے کا حق جو ہے نا یہ ادا کر دیا، کیا خوبصورت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ جب یہ کلام پڑھا جا رہا تھا، دیکھیے دل کی کیفیت کے اوپر نہ کسی کا بس نہیں ہوتا، تو دو باتیں جو ہے نا تمام علماء کرام کی کو ہدیہ یہ بات کہہ رہا ہوں، دو باتیں دل کے اندر نا عباس بڑی شدت سے آ رہی تھیں۔ ایک تو اس کلام کے اندر آس بھی ہے، دعا بھی ہے، اس میں محمد کا نام نہیں ہے، اس میں کہیں بھی محمد کا نام نہیں ہے، اس میں حسنین کے نانا کا ذکر ہے۔ ہاں، اور کیا کیا ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ہے وسیلہ، بات رسول کی ہو رہی ہے، بات نبی کی ہو رہی ہے، بات میرے محمد کی ہو رہی ہے، لیکن حسنین کا نانا، کیا خوبصورت بات ہے۔ ہم تو یہ اس وسیلے کے علاوہ مطلب ہم کچھ جانتے ہی بلائنڈ ہو جاتے ہیں، بالکل ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور وہ جو سائے والا آپ نے کہا کہ جس کا اپنا سایہ نہ ہو اور جس کا سایہ جو ہے، لیکن ایک بات جو ہے نا شاہ صاحب آپ سے ابتدا کرتا ہوں، بات تو ہے لیلۃ القدر کی، لیکن یہاں سے اب وہ بات نکل آئی ہے، وہ جو ہے نا اے 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 کا لفظ جو ہے، یہ جیسے پنجابی میں لوگ ہوتے ہیں جو ہم یہاں پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں اوے ادھر آ، اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ہمارا جاننے پہچاننے والا ہو۔ اوے ہم کسی کو ایسی نہیں کہہ سکتے، یہ اے کا لفظ یا کا لفظ یہ جو ہے یہ بلانے کے لیے ہے، تو نسبت تو قائم ہوتی ہے،
شاہ صاحب کیونکہ لمحے میرے پاس چند ہے، وقفے میں نے جانا ہے، مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب نبی موجود ہے یا رسول اللہ اے محمد، تو پھر امت کو خوف کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں مخاطب کر کے وہ جو ارشاد فرمایا آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم میں تشریف فرما ہے، تمہاری نسبت ان کے ساتھ جڑ گئی ہے. آپ نے نسبت کی بات کی تھی، علماء نے کتنی آرام سے جملہ نکال دیا. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، جی جی بالکل تمہارے درمیان بیٹھے ہیں. بالکل، اور ان کی برکت سے اور ان کی نسبت جلیلہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا دل میں نے ایمان سے مزین فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ کی برکت سے. آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کل کے بغیر بھی فرما سکتے تھے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن پہلے کل کہہ کر دنیا کو پیغام دے دیا جس توحید کی پہچان اور معرفت میں میرے محبوب درمیان میں موجود نہ ہو، میں تو اللہ اس کو توحید بھی ماننے کے لیے، میں تو اس کو ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں. اور علامہ رحمۃ اللہ بات کا جملہ شاہ صاحب کیا بات، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی توحید کا اقرار کروایا یہی فرمایا قل هو اللہ احد قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان فرمائیں. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ ہمیں وعدے فرما رہے ہیں کہ جس توحید کی معرفت اور پہچان کے درمیان میرے محبوب موجود نہ ہو، میرے حبیب موجود نہ ہو، تو میں تو اللہ اس کو توحید ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کو دین تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرمایا، فرماتے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز زینا میں مصطفیٰ است. میری تو دو جہانوں میں عزت و آبرو، میری تو شان و شوکت، میرا ایمان دین عقیدہ، میری جنت، میری حوض کوثر، سب کچھ جڑا ہوا ہے تو نام مصطفیٰ کے ساتھ. ہم نام مصطفیٰ کی برکت سے ہم مسلمان ہیں. ہم نام یا بھی شب قدر کی ہم نے بات شروع جو کر رہے ہیں، تو کیا شب قدر ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ جس کی نسبت جلیلہ کی برکت سے ملی ہے. یقین و حسنین کے نانا جان ہے، فاطمہ کے بابا جان ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سر کے تاج ہے. یہ ان کی نسبت جلیلہ اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے خود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان والمستکرہ علیہ. پہلے نبیوں کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نہیں بخشا کہ جب وہ روزہ رکھ کر بھول کے کھا پی لیتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن جب میری امت کی باری ہے، میں قربان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ مبارکہ پر آپ فرماتے ہیں تجاوز لی عن امتی، میری امت پاک کو، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے جب کھا پی بھی لیتے ہیں روزہ بھی پورا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ جو مقام دیا ہے نا، فرمایا لی، یہ میری وجہ سے، کیا بات، میں اس کا سبب ہوں، میری وجہ سے اللہ پاک نے کو فرمایا کنتم خیر امتن، تم ساری امتوں میں اعلیٰ، تم سب سے عرفہ. نبی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. میرے محبوب پہ سچا ایمان لا کے دکھاؤ. ایمان والوں کو فرمایا ایمان والوں میرے محبوب پہ سچا ایمان لا کے دکھاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں اپنی رحمت کے دروازے ڈبل کر کے کھول. کیا بات ہے، کیا بات ہے. درس بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. استاد محترم حکیم اکبر درس صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو شب ہے یہ نسبت رسول، اس کا واسطہ میں نے کیسے، بات مجھے ابھی سمجھ آئی ہے، یہ بخاری صاحب نے سمجھائی ہے کہ جس کی وجہ سے ملی اس کے وسیلے کے بغیر شب کو کیسے پا سکتے ہو؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلال بھائی، بڑی خوبصورت بات شاہ صاحب نے فرمائی تھی، اور میں اسی کو ذرا سا جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے، اور جو سوال آپ نے کیا کہ دیکھیں قرآن کریم کی کہتا ہے اس لیلۃ القدر کے لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک برکت والی رات میں. تو اس کی جو برکتیں ہیں 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کی رات ہے. تو وہ کیوں ہے؟ کہ قرآن کریم کا نزول اس میں ہوا ہے، اور قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ تو قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت اس کو دی ہے، اور جس میں صاحب قرآن آیا ہو، قرآن ناطق آیا ہو، اس شب کی کیا فضیلت ہوگی.
یعنی یہ شب میلاد کی جو وہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں تو قرآن آیا تو اس لیے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور یہ چھپی ہوئی رات ہے کہ نہ معلوم ان 5 راتوں میں سے کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہوگی، لیکن وہ معلوم رات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب قرآن اس رات میں آئے ہیں، تو وہ رات جو ہے 1000 مہینے تو ایک جانب وہ دنیا اور ما فیہا سے افضل رات ہے۔ تو اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عمن والہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر، دیکھیں کسی بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تم کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے کلام کرنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتا، ہم سرتاپا اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجتا ہے تو فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے ایمان والو ہم نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا۔ البتہ تحقیق یعنی 2 تحقیق اسی کے لائے، یہیں پہ رکیے گا، یہی بات جو ہے وہ شہنشاہ نقوی بھائی آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ شاہ صاحب، اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا، اور اللہ نے احسان جتانے والے کو اچھا بھی نہیں سمجھا، اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا، روز قیامت اس کے لیے خاص گفتگو کی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو اس احسان کا تذکرہ کیا، اور یہ شب جو ہے یہ اللہ کے احسانوں سے بھری پڑی ہے، تذکرہ پھر محمد کا، کیونکہ وہ محبوب خدا ہے اور خدا نے اس احسان کو جتایا ہے، اس احسان کا ذکر کیا ہے۔ اس کو ذرا کھولیے بات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، در حقیقت قرآن مجید کا جو نزول ہے، جو قرآن مجید کا نزول ہے وہ قلب مصطفیٰ پر ہے، قلب مصطفیٰ پر۔ میں نے ایک اپنے بزرگ سے سنا کہ علامہ اقبال جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کے والد نے ایک دن ان سے کہا کہ تم جو پڑھ رہے ہو اسے سمجھو گے کیسے؟ انہوں نے کہا بابا پڑھیں گے، غور کریں گے تو سمجھیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قلب مصطفیٰ پر اترا ہے، تم قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لو تو تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ تو قلب مصطفیٰ، جی جی جی، قلب مصطفیٰ، کیا بات ہے شاہ صاحب، واہ 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 واہ، اقبال کا باپ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، واہ 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 واہ۔ جی جی، یہ جو قرآن اترا ہے نا قرآن شب قدر کے اندر، دیکھیں قرآن کا نزول 2 طرح سے نقل ہوا ہے۔ ایک دفعتاً قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر میں، اور 23 برس میں 27 رجب سے لے کر شروع ہوا، اور 23 برس میں قرآن تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ میں ایک نقطے کی طرف توجہ چاہوں گا، یہ جو کہا ہے نا اس آیہ کریمہ کے اندر کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ اس کے اندر اللہ نے برکتوں کو رکھا ہے۔ جتنی بھی امتیں ہمارے نبی سے پہلے انبیاء کرام کی امتیں تھیں، ان کے قد بھی بہت لمبے تھے اور ان کی عمریں بھی بڑی طویل تھیں۔ 2500 سال تو حضرت نوح نے زندگی گزاری ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی، حضرت آدم کی زندگی، تمام انبیاء کرام کی زندگی طویل زندگیاں تھیں، اور ان کی امتوں کی زندگیاں بھی، اور قد بھی طویل قد تھے، ان کے انبیاء کے قد بھی طویل تھے۔ ہمارے نبی سرکار کی سن مبارک، عمر ظاہری، یوں تو ہم ان کے حیات کے قائل ہیں، ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں، کیونکہ ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، انہی کی شریعت ہے، انہی کے دین پر قیامت تک عمل ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی کی جو قد مبارک ہے وہ دیگر انبیاء کی طرح دراز نہیں تھا، یا عمر مبارک 63 برس کی عمر میں۔ یہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے کمیت کو معیار قرار دیا گیا تھا، نبی کی امت میں کیفیت کو معیار قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ 1000۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، یہیں رکیے گا، کیفیت کو فوقیت دی گئی۔ طاہر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، یہ جو کیفیت ہے تذکرے کی، ذکر کی، عبادت کی، جوڑنے کی، یہ صرف دکھاوے کی نہیں، یہ کرنے کی، اس کیفیت کے اوپر بیان کیجئے گا، یہ کیفیت کس چیز کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بات یہ ہے بلال بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور ابھی شاہ صاحب نے بھی بات کی اور علامہ صاحب نے بھی، تو بات یہ ہے کہ کیفیت اس بات کا نام ہے کہ جب آپ کی زبان پر لفظ محمد آئے تو آپ کے دل اور
دل کی آنکھیں اور چہرے کی آنکھیں جھک جائیں، اور جب آپ کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ جائے گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سارے کا سارا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو کیفیت اطمینان جو ہے اور جو کیفیت قلب کا تبدیل ہونا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں تو یہ فخر، جیسے ابھی کہا بتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہمارے لیے دنیا کا کوئی اعزاز کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایک اعزاز کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور اسی امتی ہونے کے ناطے ہی اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا، چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور کلام اللہ اللہ کا آخری کتاب ہے، قرآن بھی ملا اور شب قدر بھی ملی، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور یہ ہوئی کیوں، یہ ملی کیوں، کہ جو علامہ صاحب نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا اور یہ دل میں آیا کہ میری امت کے لوگوں کے تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں، پہلی جو انبیاء تھے ان کی جو امتیں تھیں ان کی تو عمریں بڑی طویل تھی، تو میری امت ثواب میں اور طاہر بھائی یہ رات کی کیفیت جو ہے یہ ہمیں کیوں دی؟ میرے نبی کے دل میں جو خیال آیا، اس کے اوپر میں ایک وقفے کے بعد آپ ہی سے بات کو شروع کروں گا، لیکن کمال بات ہے کہ جو ہے جب حسنین کے نانا کا ہو رہا ہو تو دل کی کیفیت نہیں صرف بدلتی، گفتگو کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ یہاں پر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اچھا برا جھوٹا سچا کمزور نامکمل اظہار کیا تو صحیح، ہم نے یہ کوشش تو کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت ہیں اور ہم آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ آج ہم یہاں پہ ظاہری طور پہ دنیا میں ہیں، آپ نے ظاہراً پردہ کر لیا، لیکن جب ہم یہاں سے پردہ کریں گے، جب ہم منتقل ہوں گے، قبر میں ہوں گے، تو یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے ہم بےتاب ہوں گے۔ تب وہ جو شفاعت کا وقت ہوگا، اس وقت کی قید و بند کے لیے آج یہاں آ کر ہم اپنی باہوں کو اور اپنی جھولیوں کو پھیلاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ علماء کرام سن رہے ہیں، عرض کروں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ معجزات نہیں ہوتے تو وہ مدینہ تشریف لے کر جائیں، خانہ کعبہ تشریف لے کے جائیں، ان کو معجزات نظر آئیں گے۔ ایک بہت بڑا معجزہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ یہ کہ اگر ان کو رقبے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کوئی رقبہ مربعوں کے اندر اور کلومیٹرز کے اندر نہیں ہے، جو طواف کی جگہ ہیں یا جو زیارت کی جگہ، بڑی مختصر سی جگہ ہیں ان کو رقبے میں دیکھا جائے، اتنے کوریڈورز جو ہے عام لوگوں کے محفلوں میں، لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کیا اللہ کی برکت ہے کہ 50,000 یہ میں بات جو ہے یہ
بڑے اطمینان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات سعودی عرب کہتا ہے کہ پر آور 1 گھنٹے میں 50,000 لوگوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے. اگر ایک جگہ پہ 24 گھنٹے میں بھی 50,000 لوگ ہونا تو ناممکن ہے کہ وہاں پہ رش نہ ہو اور سانس لینے کی بھی جگہ ملے. لیکن یہاں پہ یہ معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ توفیق دے آپ کو اور اللہ تعالیٰ اس ناراضگی کو دور کرے اور ہمیں وہاں جانے کی دوبارہ توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. طاہر بھائی میں نے آپ کی بات کو کاٹا تھا, آپ عرض کر رہے تھے. ہیلو جی طاہر بھائی آپ کی بات کو کاٹا تھا میں نے. بلال بھائی گزارش, جی بلال بھائی میں نے گزارش کی کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا, یہ اس امت کے ایک ایک فرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر حریص تھے اللہ کے دربار میں, کس قدر اپنی امت سے پیار تھا اللہ کے نبی کو, کہ یہ رات وہ ایک جس طرح باقی احسانات ہیں نا, ہمارے اوپر تو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم حسنین کریمین جو ہیں ان کے نانا کے امتی ہیں, یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ رات بھی اور یہ قرآن بھی ایک ایسا احسان ہے قیامت کی صبح تک انسانیت کے لیے, چونکہ آقا تو صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا, وہ خالی کو مسلمانوں کے اور رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے تو خالی وہ آقا نہیں ہیں, وہ تو کائنات عالم دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین ہے تو یہ رات اور پھر اس رات میں قرآن اور پھر یہ کہنا کہ خیر من الف شہر, اب کتنا زیادہ ہے تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا زیادہ اس رات کا اجر ہے, اور یہ تو رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہمیں اگر گزر گئی ہے تب بھی اور اگر باقی ہے تب بھی وہ ہمیں اجر عطا فرما دے, کیونکہ اس نے ہی اجر دینا ہے. تو ہمیں اس رات کو آمین آمین آمین. آپ کی بات پہنچی. شہنشاہ بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. طاہر بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو لمبی عمریں تھیں ہماری, کیونکہ عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں تو عبادت اتنی نہیں ہے, لیکن اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھیے گا کہ اگر میں 1000 مہینے لگاؤں, 1000 سے زیادہ تو میں نہیں لگا رہا, میں 1000 مہینہ بھی لگاؤں تو تقریباً 82 سال بنتے ہیں, اور ہر لمحہ تو میں اپنی زندگی میں حالت عبادت میں ہوتا بھی نہیں ہوں, لیکن یہ 82 سال کی عبادت ہے, یعنی کہ ہر لمحہ میں حالت عبادت میں رہوں اور 82 سال کا عبادت کروں تو اس کا اجر اور ثواب. لیکن پھر اللہ کہتا ہے میں اس کو جتنا چاہوں بڑھا دوں. یہ احسان محمد اپنی امت پہ مسلسل قیامت کے روز تک فرما رہے ہیں, اس بات کو کھولیے گا. جی بلال بھائی دیکھیے, آج کل اگر آپ عمروں کی ایوریج نکالیں تو 80 سال اور 65 سال اور 70 سال, یہ 80-85 یہ عمریں اس وقت ہیں. اور خود سرکار کے زمانے سے اگر ہم عمروں کو جو اللہ نے نظام قرار دیا اس امت کے لیے تو یہی عمر معمولاً رہی ہے. بہت شاذ مثالیں ہوتی ہیں کہ 90 اور 100 سال سے زیادہ کی عمریں ہوں. یعنی ہماری ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ہماری ایک طرف. اگر ہم چاہیں تو ساری, البتہ اس سے غلط فہمی یہ نہ ہو کہ ساری زندگی عبادت نہیں کرنی اور صرف شب قدر میں مصلی بچھا لینا ہے. نہیں, شب قدر میں اللہ اگر ہماری لا لگ جائے, دیکھیں اصل مسئلہ تار جوڑنے کا ہے, اصل لا لگانے کا مسئلہ ہے. میں نے عرض کیا ہے, جس پر گفتگو بھی بہت حسین فرمائی, کہ یہ جو کیفیت ہے نا, اللہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اس کے دروازے ماہ رمضان میں تو کھل جاتے ہیں اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ جو الف شہر کہا گیا ہے, یہ بھی الف شہر کہا جا سکتا ہے اس کو, اس معنی میں کہ یہ تغلیب کے معنی میں آیا ہے, یعنی کثرت کے ساتھ مہینے, تعداد مہینوں کے برابر اس رات کو قرار دیا گیا ہے. تو اس رات میں اگر ہمارا اصل مسئلہ تار کے جڑنے کا ہے, اصل مسئلہ رابطے کے ہونے کا ہے, اور بعض اوقات رابطہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے اور بعض اوقات رابطہ 80 اور 82 سال میں بھی نہیں ہو پاتا. وہ جو ایک لمحے کا رابطہ ہے نا, اس رابطے کے طریقوں کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ جو طریقہ ہے وہ بہتر سے بہتر طریقہ اگر ہمیں تلاش کرنا ہے تو وہ محبت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمیں ایک وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچائے گا. دیکھیں, ہم اگر اللہ تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں, قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیات ہیں. جہاں قرآن میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کی آیات ہیں, وہاں قرآن مجید میں وسیلے کی آیات بھی ہیں. ہمارا عمل جب وسیلہ ہو سکتا ہے تو عمل سے تو افضل صاحب عمل ہوتا ہے.
اس لیے کہ میری 2 رکعت نماز سے میں اپنی 2 رکعت نماز سے افضل ہوں، آپ کی 2 رکعت نماز سے میں افضل نہیں ہوں۔ المومن خیر من عمل، مومن اپنے عمل سے افضل ہے۔ جب میں اپنے عمل سے افضل ہو سکتا ہوں تو جس نے اس کائنات کو ہدایت عطا کی، جو اللہ کی جانب سے ہم پر احسان بن کر آیا، اللہ نے ہم پر جو احسان کیا ہے، ہم پر جو کرم کیا ہے، اسے مصطفیٰ سرکار کا وجود کہا جاتا ہے۔ تو اس وجود سے اگر میرا سچا رشتہ ہو جائے اور اس رشتے کی بنیاد پہ میں اللہ سے بات کروں تو یقیناً کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ کا پیغام آیا۔ میں یہ بات جو ہے نا یہ تمام علماء کرام سے کروں گا، لیکن یہ بات جو ہے میں شاہ صاحب سے شروع کروں۔ شاہ صاحب، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ نام اللہ کو پا سکتے ہیں، نام اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ میں محمد کو پا سکتا ہوں، محمد کو پہچان سکتا ہوں، محمد کے در پہ جا کے اپنا ماتھا اور اپنا ناک رگڑ سکتا ہوں، محمد کو کیسے پاؤں؟ خوبصورت بات آپ نے کی، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کو پانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ پہ غور کر لیتا ہے وہ اللہ کی پہچان اور معرفت کو حاصل کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، فی انفسکم افلا تبصرون۔ یہ پیاری پیاری آنکھیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ جو اتنی پیاری آنکھیں تمہیں کس نے عطا کی، موتیوں جیسے دانت، بولنے والے ہونٹ اور زبان، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے بغیر تو ہم اللہ کو بھی نہیں پا سکتے یقیناً، اور ان نبی کو کیسے پانا ہے؟ ان کو پانے کا جو طریقہ ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے نبی پاک کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان پہ درود شریف پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا کیسے پڑھیں؟ بلال بھائی یہ بات بڑی میں پتے اور راز کی عرض کرنے لگا ہوں۔ آج ہم بہت سارے مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں اس حوالے سے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ پاک نے صاحب قرآن بھی بنایا تھا اور معلم قرآن بھی بنایا تھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور معلم قرآن بھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، قرآن بھی عطا کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن بھی دیا اور ایک مثل قرآن بھی دیا۔ مثل قرآن، مثل قرآن اور مثل قرآن دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے دو چیزیں اللہ نے، آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا علیکم، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ یہ موطا امام مالک میں حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث پتہ کیا آقا فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا کتاب دے کے جا رہا ہوں اور ساتھ اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں، اپنے ایک سیکنڈ ٹھہریے گا۔ یہ جو لفظ اطرت ہے نا، یہ علماء کرام سے پوچھوں گا آگے کہ یہ جو میرے نبی نے کہا کہ میں اپنی اطرت دے کے، یہ کیا ہے؟ وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم داخل ہوئے ہیں باب السلام سے، جو کہ گیٹ نمبر 1 ہے، اور اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں گزر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنی دعائیں جو ہیں وہ کیجیے گا۔ اللہ کرے کہ یہاں پہ آنے والے تمام حاضرین جو ہے ان کی قبولیت ہو، اور خدا تعالیٰ کرے کہ جو مانگنے والے اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہو۔ یہ جو جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو کہ ہم عام طور پہ صرف ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر جو تجربہ ہوتا ہے، یقین کیجئے کہ وہ کمال بات ہے۔ یہ جو پیچھے آپ رنگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ جو کلرز ہیں، یہ خاص طور پہ عثمانی امپائر کے عثمانیہ دور کے ہیں، اور یہ رنگ جو میں جب بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھتا تھا تو میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک تو اسی گلی میں مجھے بھی لے کر جا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا، اور ساری اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنے ایک جذبات کا اظہار کر دوں کہ یہ جو آپ ساری تصویریں دیکھ رہے ہیں،
یہ روضہ رسول جو ہے عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ جھانکی مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر وہ سبز رنگ کی چادر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے روضہ. روضہ یہ نہیں ہے. میں بڑے ہی اطمینان سے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے شرف ملا ہوا ہے کہ میں اندر گیا ہوں اور میں نے وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے اس بات کا تذکرہ سنا ہوا ہے. اور ان میں سے ایک ایسے دوست بھی ہمارے ہیں جو کہ 50 سال سے مدینہ شریف کے اندر ہی رہتے ہیں اور وہاں کے حرم کے سرکاری ملازم بھی ہیں. یہ آپ چادر دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے دیواریں ہیں اور کم از کم 3 دیواریں ہیں پیچھے جن سے جا کے نیچے پھر بیسمنٹ میں تینوں روضے جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کبھی بھی کوئی بھی شخص اگر آپ کو یہ کہے کہ میں کسی طرف سے گیا اترا اور میں نے قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی, ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان تک ریچ ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ مختلف ادوار میں دیواریں بنی ہیں, سکے سے لے کے کنکریٹ تک کی وہ دیواریں ہیں اور یہ حفاظت کے لیے ہیں. مختلف ادوار میں یہ تاریخ کبھی پھر ذکر کروں گا, لیکن کیونکہ ذکر میرے نبی کا ہے تو عباس دلوں کو پھر سے ایک دفعہ چھیڑیے گا. جی میں شکرانے کا بسم اللہ, واہ جی واہ, وہ ہر وقت ہونا چاہیے, ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ. تو یہ ایک شکر کی ایک نعت ہے بے شک, جو بسم اللہ. میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفل, میں سجاتا تھا سرکار کی محفل, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کیا سچی بات کی ہے, واہ 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 واہ, کیا سچی بات. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اور شعر ہے, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مانگوں میں مولا سے, دوستوں اور مانگوں میں مولا سے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. کیا بات, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تمام بچے بچیاں میری جو نعت پڑھتے ہیں آج کل ظاہر ہے بڑا ذوق اور شوق ہے. میں نے پہلی دفعہ ندیم عباس سے نعت سنی ہے اور میرا اپنا گمان, میں بہت ہی تلخ قسم کا کرٹیسائز کرنے والا انسان ہوں. یہ طریقہ ہے نعت پڑھنے کا جس کو آپ پڑھ بھی رہے ہوں, مدھم بھی ہوں, اور آپ ہر لفظ کو خود دل پہ طاری کر کے پڑھ رہے ہوں, صرف پڑھ نہ رہے ہوں. یہ بہت بڑا فرق ہے. میں لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا. نعت پڑھنے میں
اور نعت پڑھنے میں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ندیم عباس، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ در صاحب بڑی معافی چاہتا ہوں، آپ کے پاس میں بڑی دیر سے آ نہیں سکا۔ وہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو آج بھی دیکھیے، میں ویسے تو ساری کائنات میں یہ بات سچی ہے، لیکن دو جگہوں پہ تو یہ بات بہت ہی سچی نظر آتی ہے۔ کوئی کام حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بغیر اللہ کی حکمت اور اللہ کی مرضی کے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کام اس کائنات میں روضہ رسول پہ اللہ اور رسول کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا گھر ہے جو روضہ رسول ہے، اور آج بھی اگر آپ نبی کے گھر میں جانا چاہیں، یہ تشبیہاً لفظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، نبی کے گھر میں جانا چاہیں تو آپ کو سیدہ فاطمہ کے حجرے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اب اس بات کو ذرا جوڑیے جو بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے لیے عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ عطرت تو مجھے مدینے میں آج بھی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک تو جب آپ مواجہ شریف پر کھڑے ہوئے تھے تو اوپر آپ نے دیکھا ہو کہ ہرے رنگ سے ایک آیت جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہے، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہرا یعنی سبز رنگ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کو ایسے گہک کر بے ادبی سے چلا کر نہیں پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور اگر یہ تم نے کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم تمہارے سارے نیک اعمال، چاہے تم نے کتنے ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنی زکوٰۃ دی ہوئی ہو، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوئی ہوں، کتنے ہی نیک اعمال کیے ہوں، تمہارے منہ پر مار دیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا کہ تم نے وہ بے ادبی کی تھی، اس لیے ہم نے تمہارے اعمال کو جو ہے اکارت کر دیا۔ اب آئیے حضرت سیدہ کے روضہ اقدس پر یہ باب جبریل سے جو راستہ آتا ہے، یہ حصہ کہلاتا ہے مقصورہ شریف، یعنی حضور کے قدم مبارک اس حصے میں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تو یہ قدم ہائے مبارک کا حصہ ہے، اور یہی جو ہے بیت فاطمہ ہے، اور بیت فاطمہ پر ایک تالا لگا ہوا ہے، اس چاندی کا تالا ہے۔ درس بھائی آپ کا پیغام پہنچا، حکیم صاحب آپ ہمیشہ حکمت والی بات ہی کرتے ہیں، کمال بات ہے۔ شہنشاہ نقوی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، یہ جو آخری پیغام ہے کہ میں نے دین جو ہے وہ تمہارے لیے آج مکمل کر دیا، یہ قرآن ہے اور عطرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ پہلے تو اس پہ ذرا کوئی جملہ کہیے گا، یہ عطرت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کامیاب ترین شخصیات سرکار کا سے بغیر مقایسے کیے، کیونکہ ان سے کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، کامیاب ترین شخصیات کی کامیابی کے اصولوں اسرار میں سے ایک اصول یہ ہے، ایک اصل یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے کیا انتظام کر کے گیا۔ جب سرکار کا کلمہ قیامت تک پڑھا جائے گا تو سرکار نظام کیا طے کر گئے ہیں ہمارے لیے، جب آپ کی غیبت کے ایام ہے، جب ہم آپ کا فزیکلی آپ کی زیارت نہیں کر سکتے تو سسٹم کیا دے کر گئے، جو نبی سسٹم دے کر گئے اسے قرآن اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یقیناً نبی مکرم کی سنت قرآن اور اہل بیت کی گفتگو کے درمیان اور نبی کی سنت سے تو کسی طور بھی روگردانی نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک خاموش ہادی ہے، ایک بولتے ہوئے ہادی ہیں، یعنی کچھ بولتی ہوئی شخصیات ہوں جو اس خاموش ہادی کی تشریح کریں، تفسیر کریں۔ جب قرآن نبی کے زمانے میں محتاج تفسیر ہے تو نبی کی رحلت کے بعد تو مدرسہ ہونا محتاج تفسیر ہے۔ ہمیں قیامت تک ایسی شخصیات کی ضرورت ہے جو قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس کی صحیح تفسیر کرنے کے اہل ہوں۔ جو نبی اپنے بعد اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، ان اہل بیت نے ثابت بھی یہی کیا ہے، یعنی تمام صحابہ کرام کا مقام ان کی خدمات کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کہ اہل بیت ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک ہی وقت میں صحابی بھی ہیں، ایک ہی وقت میں اہل بیت بھی ہیں۔ جو اہل بیت کا اب دیکھیں کربلا میں کیا ہوا،
اس کے بعد مسلسل اہل بیت کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں حسین ترین دور کون سا گزرا، تو فرمایا جو امام جعفر صادق کی شاگردی میں نے دور گزارا. تو اہل بیت ہر دور میں قرآن کی تشریح و تفسیر بیان کرنے کے لیے نبی چھوڑ کر گئے. یہ جو اطرتی چھوڑ. اچھا پھر اس حدیث کے اندر ذرا توجہ چاہوں گا آپ سے، اس میں ہے لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ تک آپ پہنچیں گے. تو ان کا علیحدہ ہونا نبی نے لن، یہاں لن نفی ابد کے لیے آتا ہے، یہاں لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. تو یہ ہرگز علیحدہ نہیں ہوں گے. قرآن جو ہے تو اہل بیت کا ایک فرد ہر زمانے میں موجود ہے. کیا بات ہے. شاہ صاحب آپ کا پیغام پہنچا. یہ جو حضرت بات فرمائی، میں طاہر شفیع صاحب کی طرف چلا جاؤں، وہ بڑی دیر سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. طاہر بھائی بڑی معذرت، میں وہ باتوں کے اندر نا میں گم جاتا ہوں، اور وہ شہنشاہ نقوی بھائی جو بات کر رہے تھے اس کے اندر تو بالکل ہی گم گیا کہ وہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو کسی نے بول کے ہمیں بتانا بھی تو ہے. اب وہ نبی کی جو سنت ہے، نماز ادا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو کسی سے سیکھنی ہے. وہ جو اطرت ہے، وہ جو محبت ہے، وہ جو تعلق ہے، وہ تو پھر میرے دین کا حصہ ہوا. صرف محبت اور عشق تو نہ ہوا نا، وہ تو میرے دین کا حصہ ہوا. میں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، جو لفظ استعمال کیا نقوی صاحب نے بڑا خوبصورت کیا. وہ جو سسٹم دے کے گئے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن اور اہل بیت ہے، تاکہ میری سنت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے. عشق تو اس میں ہم نے شامل کر لیا، کیونکہ عشق کے بغیر ہمارا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہم عشق کو میں ذاتی طور پہ توبہ کے طور پہ استعمال کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف کیجیے گا. یہ جو اطرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے آج شب کیسے اپنے سسٹم میں داخل کرنا ہے اور کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے کہ اگر یہ شب آج مجھے ملتی ہے تو وہ قبول بھی ہو جائے. بلال بھائی گزارش یہ ہے کہ بہت علامہ صاحب نے جس طرح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا واضح رستہ بتا دیا. اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہا اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. یعنی اہل بیت تو ہیں ہی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، صرف دیکھ لیا اور ایمان لے آئے. کہا یہ بھی ستاروں کی طرح ہیں، کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کو بھی پکڑ لو گے ہدایت پاؤ گے. یعنی ایک راستہ اور راستے پہ چلنے والے. اسی لیے جب ہم خلافت راشدہ کے دور کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، خلفائے راشدین نے اس کو نفاذ کر کے قیامت کی صبح تک بتا دیا کہ یہ ہے مدینے کی ریاست، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت. اب جو آپ نے فرمایا کہ اس رات تو ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ. اور اب اس دعا میں دیکھیں وہ اتنی جامع معنی ہے کہ بلال بھائی صرف آج رات اس دعا کو پڑھ کے اس پہ عمل کا ارادہ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. کہ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. آگے کیا ہے؟ کریم، کرم کرنے والا ہے. تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. بلال بھائی یہ اگر اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو بندہ جو ہے تو اگر انسان معاف کرنے کو پسند کیوں نہیں کریں گے. میں وقفے پہ جاؤں گا. درس بھائی آپ کا بہت شکریہ، شہنشاہ نقوی بھائی بہت شکریہ. آپ دونوں سے جو خوراک علم کی حاصل کرتے ہیں اس سے ہمارا پیٹ اور نفس بالکل نہیں بھرا. انشاءاللہ تعالی آپ کی اس قیادت کو، علمی قیادت کو اللہ تعالی اس ملک کے اندر ہمیشہ قائم رکھے. چھوٹا سا وقفہ اور واپس.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो जगह है जहाँ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहरन, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, ज़ाहरन जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इकरा का सबक पढ़ाया और ये दीन जिसको दीन मोहम्मद कहते हैं उसकी इब्तिदा हुई। यहाँ मेरे नबी आके बैठा करते थे। यहाँ बमुश्किल 1 या 2 लोगों की बैठने की जगह है बमुश्किल, और यहाँ पे एक छोटी सी जगह बनती है जिसमें से कि खाना काबा जो है वो मेरे नबी को नज़र आया करता था। अब इस बात की तस्दीक होती है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे आया करते थे, मेरी माँ सैयदा खदीजा जब उनको खाना देने आया करती थी तो वो भी यहाँ पे क़याम किया करती थी। मेरी माँ सैयदा खदीजा उस जगह को चढ़ के आती थी जहाँ बड़े बड़े आज लोग चढ़ते हुए डरते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यकीन कीजिए, मैं ये बात आज पूरी ईमानदारी से इन सारे लोगों को अपना गवाह बना के कह रहा हूँ कि जब मेरे नबी आते थे और जब मेरी माँ सैयदा आती थी, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी ने हमें बताया कि जब एक तालिब इल्म हासिल करने निकलता है तो उसके पाँव के नीचे फरिश्ते ज़मीन पे पप्पर बिछा देते हैं। जब मेरा नबी इल्म देने वाला यहाँ आता था तो उसके पाँव के नीचे क्या होता होगा। जब उस इल्म देने वाले को मेरी माँ सैयदा खदीजा दुनिया का खाना देने आती थी तो उस मेरी माँ का जो तरीक़ाकार है, खुदा की कसम, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार गर्दिश में है तकदीर भंवर में सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए गर्दिश में है तकदीर भंवर में सफीना, बेकस पे करम कीजिए। क्या बेकसी बांधी है यार, कमाल है, वाह वाह वाह, जीते रहो। और ये शेर इन दिनों से सरकार को वसीला बनाते हुए उनको पुकारते हुए उनकी बारगाह में पेश करते हैं। छाई है मुसीबत की घटा गे बचा ले तूफान के आसार दुश्वार है जीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। और रोज़ा रसूल का वो खाली हिस्सा देख के आजकल वो जो दिल में तकलीफ है, वो
ایک مومن کی حیثیت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اسی کی نظر کرتے ہیں جس کے لیے یہ کائنات ہے وقت مدد آئے بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے۔ شاہ صاحب کیونکہ ہمارا جو کلمہ پڑھنا ہے وہ تائید ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم خدا تو تمام زمانوں کا مالک ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ کلمے میں بھی ماضی کا جملہ رکھ سکتا ہے، لیکن خدا نے کلمے میں اس کی موجودگی کو رکھا کہ ہر زمانے والا اس کو اپنے زمانے میں موجود پائے۔ بے شک تو اس نسبت سے ہم آج بھی انہی کی طرف التجا کرتے، انہی کی طرف ہاتھ کر کے کہہ رہے ہیں ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، بگڑی کو بنانے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، گردش میں ہے تقدیر بھور میں سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ ندیم عباس سے وعدہ کرو ابھی، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرو کہ جب حوض کوثر پہ ہم ہوں گے تو تم یہی کلام ہمیں وہاں سناؤ گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ اوف، یہ جو میں بات کہہ رہا تھا نا غار ہرا پہ، کہ ایک طالب علم جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، تو میرا نبی اور میری ماں جب جاتے ہوں گے تو وہ کون کہتا ہے کہ وہ چڑھ کے جاتے ہوں گے؟ آپ چڑھ کے جاتے ہوں گے ضرور، لیکن وہ فرشتوں کے پاؤں جو ہیں، وہ پر جو ہیں، وہ اس کائنات میں کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ یہ موضوع نہیں ہے، میں آج بار بار چاہ رہا ہوں کہ اس شب کی فضیلت کے اوپر آؤں، لیکن وہ عشق رسول جو ہے وہ ندیم عباس نے اس طرح سے کلام سے پیدا کر دیا کہ وہ میرا رجحان نہیں بن رہا استاد سے۔ طاہر بھائی آپ کی طرف آؤں گا بڑے ادب اور عاجزی کے ساتھ، یہ فرمائیے کہ آج کی رات اور سارا رمضان ہی اللہ تعالیٰ سب کو بخشتا ہے، اور اس کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، شیاطین بند ہیں۔ کمال بات ہے، میں اس بات کو بڑھا نہیں رہا، لیکن اللہ نے 4 لوگوں کو پھر بھی نہیں بخشنا، یہ بات بھی اللہ کے نبی نے فرما دی۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ عبادت والے نہیں ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جن کی کہ کردار کے اندر کمی رہ گئی، برائیاں رہ گئیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ اتنا بڑا بخشنے والا جو ہے وہ ان 4 لوگوں کو نہیں بخش رہا۔ یہ فرمائیے کہ جب میں کہتا ہوں اللہ بخش دیتا ہے تو اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے یا صرف اپنے حق میں کیے ہوئے گناہوں کو بخشتا ہے؟ بلال بھائی گزارش یہ ہے کہ جو بندے کے اوپر حق ہے نا، مالک نے اس حق کو اپنے بندے کو اس میں با اختیار رکھا ہے۔ اور ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، لوگ کہیں گے او اتنا نیک آدمی کہ نیکیاں ہی نیکیاں، پلڑا نیکیوں والا بڑا بھاری۔ اتنے میں ایک شخص اٹھے گا، کہے گا اوئے میں تیری دکان پہ سودا لینا آتا تھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو نے کم تولا تھا،
दूसरा आएगा कि तूने मेरा हक मारा था, मैं तेरा पड़ोसी था, तीसरा आएगा तूने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया था। जो आज के हमारे हालात हैं उस पर अगर आप बात कर लें, लोग उठते जाएंगे और वो सारी नेकियां, जो पलड़ा भारी था वो नीचे हो जाएगा और बुराइयों का पलड़ा जो है वो भारी होता चला जाएगा और वो बंदा जहन्नुम में चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हक में से ये भी हक है कि अल्लाह के बंदे का हक पूरा करो। ये भी तो अल्लाह का हक है ना कि अल्लाह ने क्या, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जो अल्लाह की मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप कहें मैंने रात नमाज पढ़ ली है लेकिन सुबह मैंने 10 बंदों के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, मैंने उनको जो है कम तोल दिया, मैंने ज्यादा मुनाफा कमा लिया, मैंने जखीरा अंदोजी कर ली, मैंने धोखा दे, तो वो अल्लाह के कुंबे को धोखा देने वाला अल्लाह से कैसे बच सकता है। इसीलिए आप देखें ना कि कीना परवर जो है, अब ये छोटी सी चीज है कि कोई एहसास ही नहीं करता, लेकिन कहा वो भी इस रात में नहीं बख्शा जाएगा। और माँ बाप ये देखे ना, क्या बात, ताहिर भाई आपकी बात पहुंची कि अल्लाह अपने हक को तो छोड़ सकता है लेकिन लोगों से हक नहीं। मैं बड़े इल्तमास से आपसे कहूंगा कि मैं आखिर में आपको दुआ की भी दरख्वास्त करूंगा। शाह साहब आपकी तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ। 4 लोग जिनको कि अल्लाह ताला के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो नहीं बख्शे जाएंगे। बस तेरे माँ बाप को दुआ है मेरी, खुदा की कसम, क्या बात है। तेरी तरफ मैं देखता हूँ तो मेरा सारा दिमाग ही जो है ना वो और तरफ चला जाता है। पहला शख्स जिसको अल्लाह ने नहीं बख्शना ना वो है जो कि मुस्तकिल शराब पीता है, वो तौबा कर लेने वाला और जो मुस्तकिल पीता है। दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना हदीस में वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, आक का मतलब होता है फाड़ देने को, चीर देने वाले, जो रिश्तों को फाड़ देता है ना, दिल को तोड़ देता है। आक का लफ्ज़ जो माँ बाप के साथ उनके दिलों को आग कर देता है, फाड़ देता है, अल्लाह उसको नहीं, इसका कोई ताल्लुक है दीन से। जो अल्लाह खुदा, आप सारे लोग कहते हैं आज क्या पढ़े, ये पढ़ो, ये इंसानियत पढ़ो, ये देखो ये अल्लाह ताला ने किन को नहीं। कमाल बात है कि वो निशानियां बता रहे थे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे नबी ने कि जब बेटियां माओ की इज्जत नहीं करेंगी, बेटे शायद ज़ुबान में तल्ख होते हैं, बेटियां बड़ी नरम होती हैं, इसलिए मेरे रसूल ने बेटियों को, जब बेटियों को देखो कि माँ की इज्जत नहीं कर रहे तो क़यामत का इंतज़ार करो। ये हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो रिश्तों को तोड़ता है, जो माँ और बाप से आपके रिश्ते बने, क्या ताल्लुक इसका इबादत से? अल्लाह ताला इनको नहीं बख्शता। हुजूर अक़दस जी बस वो पहले इंसान तो हो लो साहिब, पहले इंसान तो हो लो साहिब, पहले इंसान तो हो लो साहिब, फिर मुसलमान भी हो लेंगे। क्या बात है, फिर मुसलमान भी हो लेना। हुजूर इसी बात को बढ़ाइएगा, पहले इंसान तो हो लो साहिब, फिर मुसलमान भी हो लेना। अल्लाह ने इन 4 लोगों को नहीं बख्शना। अब हम कहते हैं कि रात को आज इबादत क्या करें, इबादत तो ज़रूर करनी है, शब को पाने की भी कोशिश करनी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी तो करना है। बेशक इस रात के जो पैगामात हैं ये हमसे तकाज़े हैं, यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात की रोशनी में हमें समझा दिए कि हमने अल्लाह के साथ अपना जो ताल्लुक़ मजबूत करना, तो उस ताल्लुक़ का तकाज़ा ये है। शब मिराज को अल्लाह ताला ने जो हमें उसूल ज़िंदगी 14 अता किए, सूरह बनी इसराईल, सूरह इसरा में अल्लाह ने बयान किए। सबसे पहले अपना हक़ बयान किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और उससे मुत्तसिल जो हक़ बयान किया वह बिलवालिदैन इहसाना, अपने साथ उसी आय मुबारक में अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया, मेरा हक़ और मेरे वालिदैन के साथ हुस्न से। और फिर अपना हक़ जब अल्लाह ने बयान किया ना, वो चंद अल्फाज में बयान किए, और जब वालिदैन का हक़ बयान किया उसमें तफसीलात आगे बयान फरमाई उसी आयत में, उससे मुत्तसिल आयत में फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। तो ये इतने आदाब सिखाए अल्लाह ताला ने, उनको उफ़ तक ना कहना, उनसे जब बात करना बड़ी आइज़ी के साथ बात करना। एक नौजवान साहबी देहात के इलाके से मेरे आका की खिदमत में हाज़िर हुए, एक बुज़ुर्ग उनके साथ थे। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया ये कौन है? अर्ज़ करता ये मेरे बाबा जान है। मेरे आका इस्लाम ने जो उसको फरमाया ना, ज़रा सुनिए बिलाल भाई, आपका ईमान ताज़ा होगा। आका फरमाते हैं ला तमशी अमामहू वला तजलिस क़ब्लहू, आइंदा ज़िंदगी में कभी अपने बाबा के साथ निकलो ना, उनसे आगे ना चलना। ला तमशी अमामहू, उनके आगे आगे नहीं चलना, अदब की वजह से उनके पीछे चलना है। और जब किसी मजलिस में जाओ तो ये समझ कर कि मैं तो बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, बहुत इस वक्त बड़ा इंसान हूँ, मेरा बाप तो देहाती सा आदमी है, और मैं नहीं
ان سے پہلے کبھی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہے، پہلے ان کو بٹھانا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطرت کے حوالے سے بھی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. عطرت مصطفیٰ نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ کتاب تشریف البشر صفحہ 7 پہ فرماتے ہیں حیدر مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، حسنین کریمین اور آگے جن کی اولاد ہے، یہ مصطفیٰ ہیں، یہ سنت مصطفیٰ کا تسلسل ہیں. اور آج کی رات جو دعا ہم نے مانگنی نا، اس میں اگر ہم دروشی سے پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے آقا نے گارنٹی دی ہے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، بغیر مانگے اللہ ساری مرادیں پوری کر دے گا. انشاءاللہ ان مرادوں کو پورا کرنے کے لیے حافظ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، دعا فرمائیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور ہمارے حالات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی سری اعلانی اللہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے. یا اللہ رمضان المبارک کی ساری عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، رحمتیں عطا فرما دے. یا اللہ یہ وبا جو ہے اس وبا کو ختم کر دے. یا اللہ ہوا کی طرح یہ وبا چلی جائے، انسانیت کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما دے. یا اللہ رمضان المبارک اختتام کی طرف ہے، ہم یا اللہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے. یا اللہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، لیکن اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہمارے اعمال کو بنا کے یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ اگر آج کی رات شب قدر ہے یا شب قدر گزر گئی یا آنے والی ہے، یا اللہ ہمارے نصیب اور مقدر میں کر دے. یا اللہ ہماری ماں نے بتایا، تیرے نبی نے حکم دیا تھا کہ یہ رات مل جائے تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے معاف کرنے والے ہمیں معاف کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب کر دے. حافظ صاحب علی رضا ہمارے ساتھ اے پی کے لیے بھی دعا فرما دیں، آج ان کی برسی ہے. یا رب العالمین جن جن دوستوں نے علی رضا بھائی باقی اس خیر کے کلمے کو پہنچانے میں مدد کی، یا اللہ سب پہ رحم فرما دے. ہمارے بلال بھائی باقی جتنے دوست یا اللہ معاون ہیں، یا اللہ سب پہ کرم فرما، ساری خیریں عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور سارے شرور سے پناہ دے دے جن سے ہمارے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی. اے اللہ مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں کی مدد فرما، ارض حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت اللہ کے دروازے اور روضہ رسول کے دروازے کھول دے. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد.